اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصے بعد آج یہ سبق دوبارہ شروع ہو رہا ہے، تو 176 آیت تک ہم نے کر لیا تھا۔ انشاءاللہ 177 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان یہ کہ تولو تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے، وجوہ چہرے، کم اپنے، قبل المشرق طرف مشرق کے، والمغرب اور مغرب کے، ولکن البر اور لیکن یا بلکہ نیکی یہ ہے، من آمنا جو لوگ ایمان لائیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور دن آخرت کے، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور دے مال، علی حبہ باوجود محبت اس کی، ذوی القربہ والوں رشتہ داری یعنی رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور بیٹے راستے۔ ابن سبیل کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی ہے ابن سبیل بیٹے راستے، راستے کا بیٹا یعنی مسافر، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کو آزاد کرنے والوں کو، یعنی غلاموں کو چھڑانے کے لیے، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور قائم کریں نماز، وَآتَ الزَّکَاةَ اور دیں زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ اور وہ پورا کرنے والے ہوں بِعَہْدِہِمْ عہد کو اپنے، اذا جب عہدوا وہ عہد کریں، وَالصَّابِرِینَ اور صبر کرنے والے، فی البأساء تنگدستی میں، وَالضَّرَّاء اور تکلیف میں، وَحِینَ البعث اور وقت جنگ، سختی میں یا جنگ میں، اولئک الذین اور یہی لوگ ہیں جو صدقوا سچے ہیں، واولئک اور یہی لوگ ہیں، هم المتقون پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب ہم اس کو تفسیر اس کی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ اس آیت کریمہ میں البر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ صرف یہ کہ اس آیت کا اصل مفہوم اور عنوان ہے، بلکہ اسلامی زندگی کی اگر کوئی غرض و غایت مقرر کی جا سکتی ہے تو وہ یہی لفظ ہے۔ عام ترجمے میں اس لفظ کا ترجمہ نیکی یا اطاعت کیا گیا ہے۔ یہ ترجمہ بھی صحیح ہے، لیکن اس ترجمے سے اس لفظ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک ایسا لفظ بعض اہل علم نے ترجمے کے طور پر اختیار کیا ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا اصل مفہوم ادا ہوتا ہے کسی نہ کسی حد تک، اور وہ ہے وفاداری یا کمٹمنٹ۔ عربی لغت میں اس کا اصل مفہوم کسی کے حق کو پورا کرنا ہے، اور حق میں کوئی تخصیص نہیں۔ ایک مومن پر اللہ کا بھی حق ہے، ماں باپ کا بھی، مخلوق خدا کا بھی، اپنی ذات کا بھی۔ ان تمام حقوق کو ادا کرنا اس لفظ کے مفہوم میں شامل ہے۔ حقوق کی ادائیگی اور حقوق کا ایفا اس لفظ کی اصل روح ہے۔ اس میں جتنے حقوق و واجبات ہیں، جتنی نیکیاں بھلائیاں ہیں، سب اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اس قدر وسیع المعنی وسیع الاطراف حکم کو واضح کرنے کے لیے یقیناً کوئی ایک لفظ ناکافی ہوگا جو پوری طرح اس کے مفہوم کو ادا کر سکے۔ عربی زبان چونکہ اپنے اندر بے پناہ وسعت رکھتی ہے، اس میں ایسے الفاظ کا ہونا چندہ بعید نہیں، اور قرآن کریم کا انتخاب بجائے خود ایک معجزہ ہے۔ ایسے الفاظ کا جو دوسری کسی زبان میں ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے اس لفظ کے مفہوم کا پوری طرح احاطہ کرنا کسی لفظ سے تو ممکن نہیں۔ البتہ اہل علم نے وفاداری سے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ ایک حد تک اس لفظ کی روح کو ادا کرتا ہے۔ اب دیکھیے، وفاداری کے لیے تین باتیں بہت ضروری ہیں۔ کوئی آدمی یا کوئی قوم جب کسی کو اپنا آقا بنا لیتی ہے تو آقا کے ساتھ اپنی وفاداری کا تعلق کو پختہ کرنے، اس حق کی ادائیگی کے لیے 3 کام کرنا ناگزیر ہوتے ہیں۔
سب سے پہلے یہ کہ اپنے آقا سے متعلق تصورات اور آقا کی صفات کو پوری طرح دل و دماغ کا حصہ بنا لیا جائے. جب بھی آقا کا خیال آئے تو وہ تصورات اور صفات اس کی ذات کے ساتھ ضم ہو کر رہ جائیں. اس کے دل و دماغ کو کبھی ان تصورات سے بیگانہ نہ ہو سکتے. اور دوسری بات یہ کہ اس کا طرز عمل خود بولتا ہو کہ اس کا آقا کون ہے اور یہ واقعی اپنے آقا کا وفادار ہے. جس طرح اس کی فکر اس کی عقیدت میں ڈوبی ہوئی ہو، اسی طرح اس کا ایک عمل اس کی اطاعت کا احمدار ہو. تیسری چیز یہ کہ اپنی زبان، قلم اور اپنے جذبات سے ہمیشہ وفاداری کے اس تعلق کا اظہار بھی کرتا رہے. اس اظہار کے لیے اسے کچھ قیمت بھی ادا کرنی پڑے تو کبھی دریغ نہ کرے. ان تینوں چیزوں میں پہلی چیز کی حیثیت بنیاد کی ہے. پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز یہ تھی نا کہ اپنے آقا کے تعلق کو پختہ کرنے کے لیے، اس حق کی ادائیگی کرنے کے لیے کیا تھا کہ جب بھی آقا کا خیال آئے تو اس کی ساری صفات اور اس کے سارے حکم اور اس کے سارے اطاعت کرنے کا جذبہ خود بخود آ جائے اور طرز عمل بتا دے کہ اس کا آقا کون ہے اور واقعی وہ اپنے آقا کا وفادار ہے. اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی جیسے اس کی فکر اس کی عقیدت میں ڈوبی ہوئی ہے، اسی طرح اس کا ایک ایک عمل اس کی اطاعت کا احترام ہو. اور تیسری چیز یہ کہ اپنی زبان، قلم اور اپنے جذبات سے ہمیشہ وفاداری کے اس تعلق کا اظہار بھی کرتا رہے. اب اس میں پہلی چیز کی حیثیت بنیاد کی ہے، دوسری چیز کی حیثیت عمارت کی ہے. یعنی اگر بنیاد مضبوط بنے گی تو عمارت بھی مضبوط ہوگی. بنیاد میں کمزوری ہے یا اس میں دراڑیں ہیں تو پھر عمارت کی ایک ایک دیوار کو شکست و ریخت سے نہیں بچایا جا سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ ایمان مضبوط ہے، دل میں ایمان پختہ ہے تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کی پاسداری ہوگی، ایک ایک عمل بتائے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے ہیں، آپ مومن ہیں. اور اس کے لیے آپ لازمی بات ہے جتنے اچھے آپ کے اعمال ہوں گے، جتنی زیادہ آپ کی اس میں عقیدت ہوگی، جتنا زیادہ آپ اس میں اپنی جان کو کھپانے والے ہوں گے، اطاعت آپ کی نظر آ رہی ہوگی ایک ایک عمل سے. تو یہ چیز کیا ہے؟ ایک چیز ہے بنیاد اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ عمارت. اب اگر بنیاد ہی اچھی نہ ہو تو عمارت مضبوط کیسے بنے گی؟ ٹھیک ہے نا. اب تیسری چیز کیا ہے؟ اگر دونوں چیزوں میں کمزوری ہوگی تو بنیاد ہی نہیں بنے گی، یعنی عمارت ہی نہیں بنے گی. لیکن ایک چیز ہوتی ہے ان دونوں چیزوں پر پردہ ڈالے رکھتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب دنیا اصل حقیقت سے باخبر ہو جاتی ہے، قوم ایک تماشا بن کر رہ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اہل کتاب پہلی دونوں باتوں یعنی ایمان اور حسن عمل کی دولت سے محروم ہو چکے تھے. اہل کتاب کون تھے؟ یعنی یہود اور نصارہ. اس کمزوری کو چھپانے اور دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے چند فروئی باتوں کو اصل قرار دے کر اپنی قوم کی تمام تر توجہ اس پر مبذول کر رکھی تھی. یعنی کیا تھا؟ دروازے سے نہیں جانا، پیچھے سے جانا ہے، دیوار پھاند کے جانا ہے. نیکی یہ ہے. نیکی تو سمجھتے تھے کہ نیکی کے خلاف ہے کہ دروازے سے جائے، لوگوں کو بتائیں کہ ہم آئیں. اسی طرح سے بہت سی باتیں تھیں، فروئی مسئلوں میں الجھے ہوئے تھے، اصل چیز کو بھول گئے تھے کہ ان کا حال یہ تھا کہ اونٹ تو سالم نکل جاتے اور مچھر چھانتے رہ جاتے. یہاں اسی چیز کو بتایا گیا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں قرآن کریم بتا رہا ہے کہ اللہ سے یہ بندے کا تعلق کہاں تک قائم ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ اس تعلق کے بقا استحکام کے لیے، اس کے استحکام کے لیے جن جن حقائق پر دل و دماغ کو یکسو کرنے کی ضرورت ہے، کیا وہ یکسوئی میسر ہے یا نہیں. مزید یہ کہ کیا زندگی کا طرز عمل دل و دماغ کی یکسوئی کے مطابق ہے یا نہیں. اسی بنیادی حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ کسی بھی قوم کا قبلہ اس کے دینی تعلق کے اظہار کی ایک علامت ہے. اگر تمام دینی مقاصد دینی تقاضوں سے صرف نظر کر کے صرف اسی ایک بات پر تمام دینی صلاحیتیں مرکوز کر دی جائیں کہ ہمارا قبلہ مشرق ہے یا مشرق یا مغرب، تو اس سے قوم کا جھوٹا بھرم تو باقی رہ سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقی زندگی کو موت سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے وفاداری کا صرف یہی تقاضا نہیں یا صرف یہی علامت نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کرتے ہو یا مغرب کی طرف، بلکہ اصل بات تو دیکھنے کی یہ ہے کہ تمہارے ایمان بھی اور عمل بھی ان کا حال کیا ہے. اس کے بعد ایمانیات اعمال کی ایک تفصیل دی گئی ہے اور اس سے مسلمانوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھنا تم کبھی بھی یہودوں کی طرح سے فروئی مسائل میں اپنا وقت ضائع مت کرنا اور ان کی طرح فروئی باتوں میں الجھ کر اصل دین سے دستبردار نہ ہو جانا. یہی وہ چیز ہے
اللہ سے وفاداری کا کمٹمنٹ یہ نہیں ہے کہ تم سب سمت پرستی کا ارتکاب کرو، مشرق مغرب کے نام سے ہنگامے کھڑے کرو، بلکہ اس کی وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل دماغ کے قبلے درست کرو۔ پھر ایمانیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اصل مقصود تو سیرت و کردار کی تعمیر ہے، اور سیرت و کردار کی عمارت وجود میں نہیں آتی تا وقت یہ کہ اس کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم نہ ہو، اور وہ مضبوط بنیاد دل و دماغ میں ان تصورات کے راسخ کرنے سے اٹھائی جاتی ہے جنہیں ایمانیات کہا جاتا ہے۔ جب تک آدمی میں ان بنیادی تصورات کا استحضار نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کے اعمال کے لیے کوئی محرک وجود میں نہیں آتا جو قوت ارادی کے لیے تحریک پیدا کر سکے، خیر و شر میں تمیز پیدا کر سکے، اور اس کے نتیجے میں اعمال ظہور پذیر ہوں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو عقائد کا نام دیا جاتا ہے۔ اقبال نے ٹھیک کہا، دین ہو یا فلسفہ ہو، فخر ہو یا سلطانی ہو، ہوتے ہیں یہ پختہ عقائد کی بنا پر تعمیر، ہوتے ہیں یہ پختہ عقائد کی بنا پر تعمیر۔ حرف اس قوم کا بے سوز عمل خوار و زبون، ہو گیا پختہ عقائد سے تہی جس کا ضمیر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی وفاداری اور حقیقی تعلقات کے لیے جن ایمانیات کا ذکر کیا گیا ہے، اسے تھوڑے سے اختصار کے ساتھ اس کو یہاں ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہا گیا ہے اللہ پر ایمان، یعنی اللہ کے ایک ہونے اور اس کی ذات و صفات اور حقوق میں ہر طرح کی شرک یا شائبہ شرک سے بھی پاک ہونے پر ایمان، اس بات پر ایمان کہ اس کی اطاعت سب پر غالب، اس کا دیا ہوا ضابطہ حیات سب سے بالا اور سب کے لیے لازم ہے۔ پھر سنیے اس بات کو، اس بات پر ایمان کہ اس کی اطاعت سب پر غالب، اس کا دیا ہوا ضابطہ حیات سب سے بالا اور سب کے لیے لازم۔ پھر آخرت پر ایمان، یعنی اس بات پر یقین کہ مرنے کے بعد جی اٹھ کر اٹھنا ہے، اپنے ہر قول فعل کی اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ آخرت ہی کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ دنیا دار العمل اور مہلت عمل ہے، آخرت دار الجزا اور تا ابد قرار گاہ ہے۔ پھر فرشتوں پر ایمان، یعنی فرشتوں پر ایمان، اللہ کے فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اپنی ایک ہستی رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو معصوم اور قدسی صفات بنایا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت لانے والے، امین اور معتمد ہیں، قضا قدر کے فیصلوں کی تنفیذ انہی کے واسطے سے ہوتی ہے، یہ اللہ اور پیغمبروں کے درمیان وحی لانے کے لیے واسطہ ہیں۔ اگر ان کے معصوم ہونے کا یقین نہ ہو تو وحی کے محفوظ ہونے کا تصور بے معنی ہو جاتا ہے۔ ان کے سردار جبریل امین ہیں جو تمام فرشتوں کے مطاع ہیں، اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر اترتے رہے، امین ان کا مستقل خطاب ہے کیونکہ وہ حق امانت میں خیانت نہیں کرتے نہ خطا۔ انہیں قرآن کریم نے قوت والا قرار دیا ہے، کوئی دوسری قوت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، کوئی شیطانی قوت ان کے کام میں دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ پھر چوتھی چیز ہے انبیاء اور رسول پر ایمان، وہ چونکہ ایک ہی سرچشمہ علم و ہدایت کے فیض یافتہ ہوتے ہیں، اس لیے ان میں تفریق نہیں کی جا سکتی، کسی ایک کو مانا جائے کسی کا انکار کر دیا جائے، یہ تو ہم سب لوگ جانتے ہیں، اور ہم صرف یاد دہانی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنے پیغمبر ہیں ہم نے سب کو ماننا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہوئے ہیں اور وہی دین لے کر آئے ہیں سب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ البتہ تمام پیغمبروں کی شریعت مختلف زمانوں کے لحاظ سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور سب کو اس پر عمل کرنا لازم ہے، یعنی قرآن پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے آفتاب ہدایت بن کر تشریف لائے کہ علم و ہدایت کے تمام دعوے ان کے سامنے سرنگوں ہو گئے، سابقہ شریعتیں ماند پڑ گئیں، جس طرح تاریکیوں نے اپنی صف لپیٹی، اسی طرح چھوٹی موٹی رہنمائی کی شمعیں بھی گل ہوتی چلی گئیں۔ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ اب اس کے بعد مال کی بات آتی ہے، یعنی حب دنیا میں بے اعتدالی بہت سی خرابیوں کا باعث ہے، اور سب سے زیادہ نظری اور فکری ہدایت انسانی زندگی کے لیے صحیح سمت مقرر کرتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا رسول
اللہ اور اس کے دین سے گہری وابستگی اور محبت یقیناً پہلی ضرورت ہے، لیکن اس محبت کو جو چیز سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے اور جس میں اعتدال نہ ہونے کی وجہ سے تمام رشتوں میں بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے، وہ حب دنیا ہے، یعنی دنیا کی محبت۔ حب دنیا یعنی جب آدمی اپنی مال دولت سے اس طرح پیار کرے کہ مال دولت اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی متاع بن جائے، تمام تعلقات رشتوں کو اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو پھر باقی تمام رشتے اس کے لیے ثانوی حیثیت اختیار کرتے ہیں۔ کوئی بھی سمجھدار شائستہ آدمی کبھی اس الزام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میں مال اور دولت سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مال کے لیے ایمان چھوڑ دینا، دیانت چھوڑ دینا، رحم و مروت کے جذبات سے دستبردار ہو جانا، تصادم ہو جائے تو مال و دولت یا اس سے متعلقہ اشیاء کے اصول کے لیے خون بہا دینا، جان لے لینا اور کچھ نہیں تو ہر طرح کا دجل فریب کر گزرنا، یہ ہمارا قومی رویہ بن چکا ہے۔ مساجد تک اس سے محفوظ نہیں، خانقاہیں جو ذکر اللہ کا مرکز ہوتی تھیں وہاں بھی یہی کاروبار ہوتا ہے، خون کے رشتے دنیا کی محبت پر قربان کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں اللہ سے وفاداری کے تقاضوں کو پورا کرنے اور تمام حقوق کی ادائیگی کے لیے جس طرح ایمانیات پر زور دیا جاتا ہے، اسی طرح خالق فطرت نے مال سے تعلق کو بھی اس راستے پر ڈالنے کی تعلیم دی ہے، جو راستہ اختیار کر کے بندگی اور انسانیت کے رشتے باقی رہتے ہیں۔ اگر یہ راستہ اختیار نہ کیا جائے تو پھر کچھ بھی نہیں باقی بچتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ رؤوف الرحیم ہے، جن کے لیے مسلمانوں کو کوئی تکلیف بھی قابل برداشت نہیں، جو اپنے دل میں اس امت کے لیے والدین سے بڑھ کر شفقت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اس حوالے سے کبھی اس پریشانی کا اظہار نہیں فرمایا کہ یہ غریب ہو جائیں گے یا کچھ ہوگا، لیکن یہ ان کا تھا، پریشانی کا اظہار کس پر تھا؟ مال فقر اخشى علیکم ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتاسفوها کما تنافسوها فتہلکم کما اہلکتہم۔ میں تم پر غربت سے نہیں ڈرتا، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا وسیع کر دی جائے جیسے پہلے لوگوں پر وسیع کی گئی، پھر تم ایک دوسرے سے دنیا طلبی میں آگے نکلنے کی کوشش میں لگ جاؤ جیسے پہلے لوگ اسی تنافس اور دوڑ میں لگے رہے۔ یہ صورتحال تمہیں اسی طرح تباہ کر دے گی جیسے پہلے لوگوں کو تباہ کیا۔ یہاں کہا گیا مال کی محبت، یعنی مال سے محبت ہے اور پھر اس کو کس راستے میں خرچ کر رہے ہیں؟ قرابت داروں کے، مسکینوں کے، یتیموں کے، مسافروں کے، مانگنے والوں کے، قیدیوں کو چھڑانے والوں کے۔ تو یہ مال کی محبت تو ہے، یہ نہیں ہے مال کس کو پسند نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بر کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جسے تم خود پسند کرتے ہو۔ پھر ہم نے سورہ اس میں پڑھتے ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ حشر میں پڑھتے ہیں نا، تو یعنی وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ بھوک سے ہوں۔ یعنی یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ انصار کا ذکر ہے، یعنی وہ اپنی پریشانیاں، اپنی بھوک، اپنی مفلسی کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ ان کو ترجیح دیتے ہیں مہاجروں کو۔ تو یہاں یہی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں یہ چیزیں بہت ملتی ہیں، اور جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے، آپ نے اپنے سب گھروں میں ایک ایک کر کے کہلا بھیجا کہ کچھ کھانے کو ہو تو مہمانوں کے لیے بھیجو، لیکن تمام ازواج مطہرات کی طرف سے جواب ملا کہ گھر میں اللہ کے نام کے سوا کچھ نہیں۔ غالباً حضرت طلحہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، انہوں نے عرض کیا حضور اجازت دیں تو میں ان مہمانوں کی میزبانی کروں۔ آپ نے اجازت دی، وہ اپنے ساتھ مہمانوں کو لے کر گئے، بیوی کو جا کر بتایا کہ میرے ساتھ کچھ مہمان آئے ہیں۔ انہوں نے کہا گھر میں سوائے بچوں کے کھانے کے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا حضرت طلحہ نے کہ بچوں کو کسی طرح بہلا پھسلا کر سلا دو، جب میں مہمانوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھوں تو کسی بہانے دیا بجھا دینا۔ چنانچہ مہمانوں نے تاریکی میں کھانا کھایا اور انہیں اندازہ نہ ہو سکا کہ حضرت طلحہ ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں یا نہیں، وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو اصرار کا مستقل درس دے گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی
خود بھوکے بھی رہو اور اگر بھوکے بھی ہو تب بھی دوسروں کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اس کی تائید میں ارشادات فرمائے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک بے مایہ شخص اپنی محنت کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کس طرح کے حساب، کس طرح کے جذبات کی ضرورت ہے۔ یعنی کوئی سے بڑا احسان، بڑی سے بڑی نیکی جب تک اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی، جب تک اس نیکی کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول نہ ہو اور جب تک اللہ کی محبت دنیا کی محبت پر غالب نہ آئے۔ یعنی ایک بے مایہ شخص اپنی محنت کی کمائی میں ایک ایسے عزیز پر خرچ کر دے جس کے خلاف اپنے دل میں عداوت رکھتا ہو۔ یعنی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ فلاں وقت اس نے میرے ساتھ نہیں کیا، یہ فلاں تو میرا دشمن ہے، یہ تو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، یہ آپس میں وہی چل رہی ہے۔ نہیں، اگر اس کا وقت ہے اور آپ نے اس کی مدد کر دی تو یہ سب سے بڑا نیکی ہے اور سب سے بڑا صدقہ ہے۔ یعنی سب سے پہلے فرمایا گیا، پھر یہ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ادھر دو بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کا جائزہ لو۔ ان میں سے اگر کوئی شخص ضرورت مند اور تمہاری مدد کا محتاج ہے تو تمہیں دوسروں کی نسبت سب سے پہلے اس کی مدد کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ البر تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا مال قرابت داروں پر خرچ کرو۔ پھر یتیم و مسکینوں کی دیکھ بھال، یہاں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے قرابت داروں کو دیکھا جائے، اس کے بعد مسلمان معاشرے میں سب سے پہلے ان بچوں پر نظر پڑنی چاہیے جو سایہ پدری سے محروم ہو چکے ہیں اور ان کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور یتیم کے معنی بھی یہی ہے کہ جس کا باپ نہ ہو اور وہ بلاغت کی عمر تک پہنچنے سے پہلے یتیم ہے۔ یتیم وہ ہے جس کا والد فوت ہو جائے اور وہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلوغت کے بعد یتیمی نہیں۔ باقی مستحقین کی تفصیل کے لیے ہمیں سورہ توبہ میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے حصے مقرر کر دیے ہیں، یعنی زکوٰۃ وغیرہ کے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ مسافر کی مدد، مسافر کی کس طرح سے مدد ہوگی؟ ہم دیکھتے ہیں کوئی مسافر ہے، راستے میں اس کے ساتھ مسئلہ ہو گیا یا اپنے وطن میں وہ خوشحال تھا، سب کچھ تھا، یہاں پر کچھ ایسا نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کی مدد یہ سوچ کے کر دی جائے کہ اب اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ یہ نہ سوچا جائے کہ تو بڑا مالدار آدمی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، ایسے کر رہے۔ تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ مسافر بھی مدد کے مستحق ہوتے ہیں اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ آج کل کا دور تو خیر بہت دوسری قسم کا ہے، یعنی آج کل وہ بینک میں سارا کچھ ہوتا ہے، کوئی لوگوں کو مسئلہ اتنا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس دور میں بھی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بڑی مشکل ہو جاتی ہے اور وہ ضرورت مند ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا کہ مسافر کی بھی مدد کی جائے، یعنی یتیم و مسکینوں کے ساتھ ساتھ مسافر بھی۔ سب سے پہلے قرابت دار، اس کے بعد یتیم، مسکین، مسافر، پھر مانگنے والے۔ جس نے بھی سوال کے لیے ہاتھ پھیلا دیا اس نے گویا عزت نفس کو داؤ پر لگا دیا، اس لیے اب اس کی مدد کرنا ضروری ہو گیا۔ یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت مسلمان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بڑے شرم کی بات سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا، آپ نے بھی اسی طرح کی تعلیم دی کہ اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی مانگنے والا سے دینے والا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سوال ہی کر بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی ضرورت مند ہے۔ آج کے دور میں بھی مانگنا ایک پیشہ بن گیا ہے۔ بڑے بڑے گینگ مختلف طریقوں سے دھندا کرتے ہیں۔ بعض ایسے گروپ بھی بن چکے ہیں جو دوسرے ملکوں میں اسی غرض کے لیے جاتے ہیں۔ ہم جب حج پہ جاتے ہیں تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو سب کچھ کھو گیا، یہ لٹ گیا، چوری ہو گیا اور مدد کے ہم محتاج ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات تو آتے رہتے ہیں، لیکن احتیاط کیجئے، لیکن زیادہ تجسس کرنا ہرگز مناسب نہیں۔ کسی نہ کسی حد تک دیکھ بھال کر لینا، صحیح حاجت مند کو پہچاننے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ پھر آتا ہے وفی الرقاب، یعنی رقاب رقبے کی جمع ہے، گردن کو کہتے ہیں۔ رقاب سے پہلے مضاف محذوف ہے۔ فک الرقاب کے معنی گردنوں کو آزاد کرانا۔ گردنوں سے غلاموں کی گردنیں مراد ہے۔ اللہ سے وفاداری کا حق ادا کرنے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جن بڑے بڑے اعمال کا ذکر فرمایا ہے ان میں غلاموں کی آزادی کے لیے کوشش کرنا شامل فرمایا گیا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں غلام کو توحید غلامی سے آزاد کرانا اور اسے آزاد انسانوں کی سطح پر لا کر اپنے شعور اور ارادے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دینا اللہ کے یہاں کس قدر محبوب عمل ہے۔ اور اسی سے بات معلوم ہوتی ہے کہ غلامی اسلام کے نظام کا کوئی حصہ نہیں بلکہ اس کے اہداف سے سراسر متصادم ہے۔
حضرت ربیع ابن عامر جب مسلمانوں کے نمائندہ بن کر ایرانی سپہ سالار رستم سے ملے تو اس نے آپ سے پوچھا کہ تم لوگ کس غرض سے ایران پر حملہ آور ہوئے ہو، آخر تمہاری اس فوج کشی کا مقصود کیا ہے؟ تو آپ نے اس سے 3 باتیں ارشاد فرمائیں حضرت ربیع ابن عامر نے، جن میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ہم اس لیے اپنے وطن سے نکلے ہیں تاکہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائیں۔ مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائیں۔ ہمارا بھی یہی مقصد ہے نا، جماعت اسلامی کا بھی یہی مقصد ہے نا کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائیں۔ یعنی کس کا اقتدار اعلیٰ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ ہے، تو بندوں کو بندوں پر اقتدار کرنے کی، مطلب ان کو غلام بنانے کی وہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ غلامی کس کی کرنی ہے؟ غلامی اللہ کی کرنی ہے۔ تو اسلام کی بنیاد اسی چیز پر ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کرایا جائے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کسی بھی چھوٹے موٹے جرم میں پھنس گئے ہوں، یا غلطی سے کسی نے ان کو پھنسا دیا ہو، یا کچھ ایسا معاملہ ہو، تو ان کے لیے کوئی وکیل کرنا اور ان کو اس سے جیل سے نکالنا، یہ سب اسی چیز میں آ جائے گا، گردن چھڑانے میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس زمانے میں اسلام شروع ہوا اور اسلام کا جو دور تھا، تو کس طرح سے غلاموں کو گھروں میں جگہ دے کر اسلام کی نشر اشاعت اور غلاموں کی تربیت کے مواقع پیدا کیے گئے، کس طرح سے غلاموں کو پھر ان سے مکاتبت کی جاتی تھی، پھر ان کے نکاح کیے جاتے تھے، یہ ساری چیزیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ یہاں ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ غلاموں کو سریر سلطنت پر جس نے بٹھلایا، غلاموں کے سروں پر کر دیا اقبال کا سایہ۔ اور ایک ہندو شاعر کہتا ہے، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ یہ اسلام کا اعجاز اور مسلمانوں کی کاوش کا نتیجہ ہے کہ آج غلامی قانوناً ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اسلام کا مزاج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن باتوں کو دل و دماغ میں اتارنا چاہتا ہے، جن صفات کو مزاج اور کردار کا حصہ بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے حکم بھی دیتا ہے، ترغیب بھی دیتا ہے، ساتھ ساتھ اس کی بار بار یاد دہانی کا انتظام بھی کرتا ہے۔ اسلامی سیرت کا دار و مدار ایمانیات کی پختگی پر ہے۔ جب تک اللہ سے حقیقی تعلق پیدا نہیں ہوتا، اللہ کا خوف دل میں راسخ نہیں ہو جاتا، اللہ کی ذات و صفات کا استحضار نصیب نہیں ہوتا، اللہ سے قلبی وابستگی پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک انسانی فکر اور انسانی اعمال میں کبھی بھی تطہیر نہیں ہو سکتی۔ قلب و نگاہ کی پاکیزگی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو علیم بذات الصدور ہے، کوئی ہے جو میرے احساسات کو جاننے والا ہے، کوئی ہے جو میرے ہر عمل کو پرکھنے والا ہے۔ مال و دولت کے حوالے سے ایک مالدار اس وقت تک اعتدال پیدا نہیں کر سکتا جب تک وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں اپنے پاس موجود مال دولت کا مالک نہیں، امین ہوں۔ جو اس کا مالک ہے وہ ایک دن مجھ سے اس کا حساب مانگے گا۔ تو یہاں نماز اصلاً ایمان کی عظیم حقیقت کا مظہر ہے۔ نمازی جب نماز کی نیت کرتا ہے تو اللہ کی الوہیت، اس کی کبریائی اور اپنی بندگی اور عاجزی کے تصور کو زندہ کرتا ہے۔ جب وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہے تو دنیا کی ساری بڑائیاں اس کے قدموں میں سرنگوں ہو جاتی ہیں، صرف ایک بڑائی اور عظمت اللہ کی ہے جس کا وہ اقرار کرتا ہے۔ اس کے سامنے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کی ثنا کرتا ہے، اس سے پناہ چاہتا ہے، اس کی گن گاتا ہے، اسی کی حمد کے زمزمے الاپتا ہے، اسی کی بندگی کے اقرار کرتا ہے، اسی سے مدد کا طالب ہوتا ہے، اسی سے ہدایت مانگتا ہے اور اپنی آزادی، ہر آزادی سے دستبردار ہو کر اس کی بندگی اور اطاعت کا عہد کرتا ہے۔ نفاق کا حکم دے کر ذہنی تصورات کو درست کرنا اور انسانی معاملات کو مفاسد سے بچانا مقصود ہے۔ چنانچہ نفاق کے بنیادی تصور کو سیرت و کردار کا حصہ بنانے اور تصور کی یاد دہانی کے لیے زکوٰۃ کو قانونی حیثیت دی گئی اور اسے انفاق کا قانونی مظہر بنا دیا گیا۔ سال کے بعد جب اپنے پورے مال کا جائزہ لے کر آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور یہ سمجھ کر ادا کرتا ہے کہ اس کا ادا کرنا میرے لیے فرض ہے، تو اسے بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ اگر یہ مال بندوں کی ملکیت ہوتا تو اس میں سے ایک حصہ ادا کرنا فرض نہ ہوتا۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے کہ مال میں قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور دوسرے ضرورت مندوں کا بھی حصہ ہے۔ اس کے بعد والموفون بعہدہم، ایسے ایفاء عہد کی صفت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسلوب کلام بدل گیا، اوپر انفاق، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر فعل کی شکل میں آیا، لیکن یہ اس میں فاعل اور صفت کی صورت میں ہے۔
عربی میں فعل کے صیغے صرف کسی فعل کے وقوع کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن صفت کے صیغے کسی مستقل صفت کی خصلت اور کسی کردار کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اللہ سے بر و تقوی کا تعلق رکھنے والے اہل ایمان ایسے نہیں ہیں کہ ایفائے عہد کے لیے کسی وقت وقوع پذیر ہونے والا کوئی واقعہ ہو، بلکہ پابندی سے ایفائے عہد کرتے ہیں، عہد کو توڑتے ہی نہیں ہیں۔ جس طرح سورج سے روشنی، آنکھ سے تپش ہوتی ہے، موتی سے آب اور دریا سے بہاؤ الگ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اہل ایمان کے لیے ایفائے عہد ایک خصلت، ایک کردار ہے جو ان سے نہیں ہو سکتا، الگ نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی پہچان اور شناخت ہے جو ان سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد صبر استقلال کے لفظ کو الصابرین کے لفظ سے ذکر فرمایا۔ ایک تو یہ کہ صابرین بھی الموفون کی طرح صفت کی صورت میں ہیں، اسے بتانا مقصود ہے کہ صبر استقلال بھی ایفائے عہد کی طرح ان کی لازمی خصلت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ چیز ہے جسے اہل نحو کی اصطلاح میں علی سبیل المدح یا علی سبیل اختصاص سے تعمیر کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اہل ایمان جو بر و تقوی کے راستے کے مسافر ہیں، ان میں بطور خاص دیکھو گے کہ صبر و استقلال، استقامت ان کا ایک ایسا نمایاں جوہر ہے جو زندگی کی کٹھن سے کٹھن حالت میں بھی ان سے جدا نہیں ہوتا، چاہے وہ حالات فخر فاقہ کی ہو، جسمانی عواری سے پیش آنے والی تکالیف کی، چاہے وہ حالات جنگی شدت ہولناکی کی ہو۔ تم ہرگز بھی کبھی ان کے عزم کو شکست ہوتا نہیں دیکھ سکو گے۔ الموفون اور صابرین میں دو باتیں محسوس ہوتی ہیں۔ ایک تو بات یہ کہ اسلام کی نگاہ میں عقائد اور عبادات کی بڑی اہم حیثیت ہے، لیکن ان کا ذکر سیدھے سادے فعل کے صیغوں میں کیا گیا ہے، لیکن ایفائے عہد اور صبر کے لیے بالکل اسلوب بدل دیا گیا ہے اور اسے صفت کے صیغوں کے ساتھ بڑے اہتمام اور اختصاص کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی وجہ ظاہر ہے کہ ان دونوں باتوں کا تعلق سیرت و کردار سے ہے، اور سیرت و کردار کا معاملہ بڑا محنت طلب، جان مارنے والا، نہایت ریاضت اور تربیت کا محتاج اور عزم و جزم کا طالب ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سیرت و کردار کے حوالے سے صرف دو ہی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایفائے عہد اور صبر۔ حالانکہ اور بھی بہت سی چیزیں سیرت و کردار سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایفائے عہد وہ خوبی ہے جو باقی تمام اسلامی اور ایمانی خوبیوں کو ایک لڑی میں پرو کر رکھتی ہے۔ معاملہ حقوق اللہ کا ہو، حقوق العباد کا ہو، معاہدات کا ہو، اللہ سے ہوں معاہدے یا بندوں سے ہوں، اور بندوں کی وسیع برادری میں چاہے امیر سے ہوں یا غریب سے ہوں، اپنوں سے ہوں بیگانے سے ہوں، ان کی حیثیت معاشرتی ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، ان سب چیزوں کا تعلق عہد و پیمان سے ہے، اور تمام عہد و پیمان اور حقوق و فرائض کا ادا کرنا بر اور تقوی کا تقاضا ہے۔ ایفائے عہد کی ایک صفت پیدا ہو جانے سے اللہ تعالیٰ اور بندوں کے تمام حقوق کی ادائیگی کی ضمانت مل جاتی ہے، اور یہی البر کا تقاضا ہے۔ جب آپ عہد کرتے ہیں، جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ آپ عہد کرتے ہیں نا۔ جب آپ اس عہد کو ایسا کریں گے تو لازمی بات ہے کہ آپ کے ساتھ آپ میں ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ کے حقوق مخلوق خدا کے، ان کی ادائیگی کبھی آسان نہیں ہوتی۔ ان کے راستے میں ہزاروں رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ ان رکاوٹوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان حقوق کا ادا کرنا، دینی تقاضوں سے عہدہ برآ ہونا، ملک و ملت کی ضرورتوں کو پورا کرنا نہایت صبر آزما کام ہے۔ کبھی اسلامی زندگی کے راستے میں فخر و فاخر کے مراحل آتے ہیں، کبھی جسمانی عوارض راستہ روک لیتے ہیں، کبھی جنگی حالات پوری قومی زندگی کو تلوٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسی تمام حالتوں میں موقف حق پر قائم رہنا، بر و تقوی کے تقاضوں کو نقصان نہ پہنچنے دینا، اور ہر صورت اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا صبر ہے۔ اللہ کی اطاعت پر جم جانا بھی صبر ہے۔ معصیت کے تمام راستوں کو بند کرنے کی کوشش کرنا یا اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کے لیے اڑ جانا، یہ بھی صبر ہے۔ اندازہ فرمائیے کہ اگر آدمی میں ایفائے عہد کا کردار جنم لے لے اور صبر کی قوت پیدا ہو جائے تو پھر اس کے لیے بر اور تقوی کی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہنچنے میں کیا دشواری پیدا ہو سکتی ہے۔ آخر میں فرمایا اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوے وفاداری میں سچے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں متقی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، القصاص ہو بدلہ برابر کا، قصاص کے کیا معنی؟ برابر کا بدلہ، پھر قتل کے بدلے،
الحر بالحر آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد اور غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى اور عورت بدلے عورت کے، فمن عفیا پس جس معاف کر دے جو یا صدقہ کر دیا جائے، لہو اس کے لیے، من اخیہ بھائی اس کے، شیئن کچھ بھی، فاتباع بالمعروف تو چاہیے کہ پیروی کرے، ادا کرے معروف طریقے سے اس کی، واداء اور ادا کرنا الیہ اس کی طرف، بإحسان ساتھ خوبی کے، ذالک یہ تخفیف کمی ہے، آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور اس کی رحمت، فمن پس جو کوئی اعتدا زیادتی کرے، بعد اس کے، ذالک بعد اس کے، فلہ پس اس کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص بدلے میں زندگی ہے، حیاتن زندگی ہے، یا اولو الالباب اے عقل مند لوگوں، اے عقل والوں یا اے اہل عقل، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں بتایا گیا کہ القتلہ یعنی یہ قتیل کی جمع ہے جو بمعنی مقتول ہے۔ اس آیت سے بظاہر بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرد مرضی کو قتل کرنے کی صورت میں قتل کیا جائے گا، عورت کو قتل کر دے تو قتل نہیں کیا جائے گا، اسی طرح عورت ہی کو قتل کرنے کی صورت میں قتل کی جائے گی، مرد کو قتل کرنے کی صورت میں نہیں۔ مگر معنی یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں اہل جاہلیت کے ایک ظلم کا خاتمہ مقصود ہے۔ اگر ان کے کمزور قبیلے کی کوئی عورت کسی طاقتور قبیلے کے کسی مرد کو قتل کر دیتی تو قتل کرنے والی عورت کے بجائے اس قبیلے کے کسی بے گناہ مرد یا متعدد مردوں کو قتل کرتے۔ اسی طرح کسی کمزور قبیلے کا کوئی غلام کسی زور آور قبیلے کے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیتا تو اس قاتل غلام کی جگہ اس قبیلے کے کسی بے گناہ آزاد ہی کو قتل کرنے پر اصرار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل کرنے والے کے بدلے میں اسی قاتل کو قتل کیا جائے، کسی دوسرے کو نہیں، قاتل خواہ آزاد ہے یا غلام، مرد ہے یا عورت۔ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں مسلمانوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہم اس کا آگے پڑھیں گے، آگے اس کی بتائی گئی ہے تفسیر۔ یہاں پر تھوڑا سا بس یہی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ کافر کو قتل کرنے کی صورت میں مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح فرمان کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں کو کافر کے بدلے قتل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو چوپاؤں کی مانند بلکہ ان سے بھی گمراہ تر قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مسلمان کسی کافر کو اٹھائے قتل کر دے، نہیں، بلکہ اس کے لیے اور سزائیں مقرر ہیں، یعنی سارا کچھ تفصیل سے جو آئے گا تو، لیکن ابھی صرف یہ ہے سورہ اعراف میں پتہ چلے گا کہ اس کی کیا کیا سزائیں ہیں۔ لیکن کیونکہ مسلمان اور کافر میں یہی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی کہا ہے کہ یہ چوپاؤں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہاں اب من اخی ہی یعنی یہاں مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی قرار دینے میں ایک طرح کی سفارش ہے۔ بے شک قاتل نے تمہارے آدمی کو قتل کیا ہے، مگر مسلمان ہونے کے ناطے تم اس کے بھائی ہو، تمہیں اس سے کچھ نہ کچھ معافی دے دینی چاہیے۔ معافی کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ صدقہ کرتے ہوئے دیت لیے بغیر معاف کر دیں، دوسری یہ کہ دیت لے لیں پھر خواہ پوری لیں یا اس میں سے بھی کچھ معاف کر دیں۔ اگر وہ معاف کرتے ہوئے قصاص کی جگہ دیت قبول کر لیں تو ان پر بھی لازم ہے کہ دیت کا تقاضا اچھے طریقے سے کریں، اور قاتل کے قبیلے والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اچھے طریقے سے دیت ادا کریں۔ استطاعت رکھتے ہوئے دیت ادا نہ کرنا ظلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنی کا دیر کرنا ظلم ہے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں صرف قصاص تھا، دیت نہیں تھی، اب اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما کر دیت دینے کی بھی اجازت دے دی، یہ بھی بخاری کی حدیث میں ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك یعنی اب دیت لے لی ہے پھر بھی اگر قاتل کو قتل کرنا ہے یا لوگوں کو ستانا ہے ان لوگوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے صاف واضح کہہ دیا کہ ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔